الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم ولا بد فی تناقض القضایا الموجہۃ من الاختلاف فی الجہہ۔ تو گزشتہ سے پوستہ سبق کے اندر ہم نے دو قضیہ مخصوصہ کے درمیان تناقض کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اور کل ہم نے دو قضیہ مخصورہ کے درمیان بھی تناقض کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم دو موجہات بسیطہ کے درمیان تناقض کے بارے میں پڑھیں گے۔ موجہات بسیطہ کون کون سے تھے؟ ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ، اور وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ اور ممکنہ عامہ۔ یہ کیا تھے؟ موجہات بسیطہ ہیں۔ اب یہ جو موجہات بسیطہ ہیں ان کے درمیان بھی تناقض پایا جائے گا، ان کے درمیان بھی تناقض پایا جائے گا، لیکن کب تناقض پایا جائے گا؟ جس طرح پچھلے قضایا کے اندر شرطیں تھیں، بالکل ان کے اندر بھی وہ شرطیں پائی جائیں گی، تب بھی تناقض پایا جائے گا، تب بھی کیا پایا جائے گا؟ تناقض پایا جائے گا۔ پچھلے قضایا کے اندر کون کون سی شرطیں تھیں؟ وحدات ثمانیہ ہونی چاہیے، اور ایک سچا ہونا چاہیے، ایک جھوٹا ہونا چاہیے، ایک موجبہ ہونا چاہیے، ایک کیا ہونا چاہیے؟ سالبہ ہونا چاہیے، اور کمیت کے اندر بھی اختلاف ہونا چاہیے، یعنی ایک کلیہ ہونا چاہیے تو دوسرا کیا ہونا چاہیے؟ جزیہ ہونا چاہیے۔ یہ شرطیں پائی جائیں گی تب بھی موجہات بسیطہ کے درمیان کیا پایا جائے گا؟ تناقض پایا جائے گا۔ اگر یہ شرطیں نہ پائے گی تو پھر بھی تناقض نہیں پایا جائے گا، پھر بھی تناقض نہیں پایا جائے گا۔ تو یہ شرطیں تو پائی جائیں گی، لیکن موجہات بسیطہ کے درمیان ایک اور شرط بھی ہے۔ اگر وہ شرط پائی جائے گی تب بھی موجہات بسیطہ کے درمیان تناقض پایا جائے گا۔ اگر یہ شرط نہ پائے گی تو پھر موجہات بسیطہ کے درمیان تناقض نہیں پایا جائے گا۔ وہ شرط کون سی ہے؟ یاد رکھیے، جہت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے۔ کس میں؟ جہت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے۔ یہ جو موجہات بسیطہ کے درمیان آگے بالضرورت کی، بالامکان کی، بالفعل کی جہت ذکر کی جاتی ہے، ان کے درمیان بھی ان میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ اختلاف ہونا چاہیے، تب بھی موجہات بسیطہ کے درمیان اختلاف پایا جائے گا، تناقض پایا جائے گا۔ اگر ان میں موجہات بسیطہ کی یہ جو جہت ہیں ان میں اختلاف نہ پایا گیا تو پھر تناقض نہیں پایا جائے گا، یعنی ایک کے اندر بالضرورت ذکر ہے تو دوسرے میں بالفعل ذکر ہونا چاہیے، کوئی اور جہت ذکر ہونا چاہیے۔ ایک کے اندر بھی ضرورت ہے، دوسرے میں اور ذکر ہونا چاہیے۔ ایک میں بالامکان ہے تو دوسرے میں اور جہت ذکر ہونی چاہیے۔ ایک میں بالفعل ہے، دوسرے میں اور جہت ذکر ہونی چاہیے۔ تو یہ جہت کے اندر اختلاف ہوگا تب بھی دو موجہات بسیطہ کے درمیان تناقض پایا جائے گا۔ اب جہت کے اندر اختلاف کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیے، ضروریہ مطلقہ کی نقیض جو آئے گی وہ ممکنہ عامہ آئے گی، اور دائمہ مطلقہ کی نقیض آئے گی وہ مطلقہ عامہ آئے گی، اور مشروطہ عامہ کی جو نقیض آئے گی وہ خینیہ ممکنہ آئے گی، اور عرفیہ عامہ کی جو نقیض آئے گی وہ آئے گی خینیہ مطلقہ آئے گی۔ اب یہ دو قضیے نئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جب باری آئے گی ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو ضروریہ مطلقہ کی نقیض کون سی آئے گی؟ ضروریہ مطلقہ کی نقیض آئے گی ممکنہ عامہ آئے گی۔ جب یہ نقیضیں، جب ضروریہ مطلقہ کی نقیض آئے گی ممکنہ عامہ تو کیا ہو جائے گا؟ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ جہت چینج ہو جائے گی۔ ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ قول اور بات کو چینج کرنا ہے، سچا اور جھوٹا لانا ہے، خود بخود ہی کیا ہو جائے گا؟ دو موجہات بسیطہ کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ تناقض پایا جائے گا۔ اب مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی کہ جب ضروریہ مطلقہ کی نقیض آئے ممکنہ عامہ تو کس طرح کیا تناقض پایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، پہلی مثال کے طور پر میں نے کہا کل انسان حیوان بضرورتی، کل انسان حیوان بضرورتی، ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے، ہر انسان جو ہے ان کا حیوان ہونا ضروری ہے۔ یہ سچا ہے جھوٹا؟ سچا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ بعض الانسانی لیس بحیوان بالامکان العامی، بعض انسانوں کا حیوان نہ ہونا ممکن ہے، بعض انسانوں کا حیوان نہ ہونا ممکن ہے۔ کیا بعض انسانوں کا حیوان نہ ہونا ممکن ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان کیا ہیں؟ حیوان ہوتے ہیں، نہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو اب دیکھو ان دونوں کے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے دونوں قضیوں، دونوں موجہات بسیطہ کے درمیان۔ کیوں اختلاف پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک سچا ہے تو دوسرا کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہے۔ ایک کلیہ ہے تو دوسرا جزیہ ہے۔ ایک ضروریہ مطلقہ ہے تو ایک ممکنہ عامہ ہے۔ ایک ضروریہ مطلقہ ہے دوسرا ممکنہ عامہ ہے، اور ضروریہ مطلقہ کی نقیض کون سی آتی ہے؟ ممکنہ عامہ آتی ہے۔ اس وجہ سے ان دو موجہات بسیطہ کے درمیان کیا پایا گیا؟ اختلاف پایا گیا۔ اس طرح مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بعض الانسانی حیوان بضرورتی، بعض انسان یقینی طور پر کیا ہے؟ بعض انسانوں کا حیوان ہونا ضروری ہے،
بعض انسانوں کا مثال کی سب کی بات نہیں کر رہا، بات کی بات کروں، مثال کے طور پر میرے پاس زید، عمر، بکر، خالد بیٹھے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ جو بعض انسان ہیں ان کا حیوان ہونا ضروری ہے، یہ کیا ہے؟ حیوان ہے، ان کا حیوان ہونا ضروری ہے، انسان ہے تو یہ کیا ہے؟ حیوان بھی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں لا شیء من الانسان بحیوان بالامکان العامی، کسی بھی انسان کا حیوان ہونا ممکن نہیں، کسی بھی انسان کا حیوان ہونا ممکن نہیں۔ پہلے میں نے کہا کہ یہ جو بعض انسان ہیں ان کا حیوان ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کسی بھی انسان کا حیوان ہونا ممکن نہیں، تو کیا پایا جائے گا؟ اختلاف پایا گیا۔ کیا پایا گیا؟ اختلاف پایا گیا۔ اب اختلاف کیوں پایا گیا؟ کیونکہ ایک سچا ہے تو دوسرا جھوٹا ہے، ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہے، ایک جزیہ ہے تو دوسرا کیا ہے؟ کلیہ ہے، ایک ضروریہ مطلقہ ہے تو دوسرا ممکنہ عامہ ہے، ممکنہ عامہ ہے۔ اس وجہ سے ان کے درمیان کیا پایا گیا؟ اختلاف پایا گیا، تناقض پایا گیا دو موجات بسیطہ کے درمیان۔ اس طرح مثال کے طور پر میں کہتا ہوں لا شیء من الانسان بحجر بضرورتی، کوئی بھی انسان حجر نہیں ہے یقینی طور پر، کوئی بھی انسان جو ہے وہ پتھر نہیں ہے یقینی طور پر، یہ کیا سچا ہے؟ کیا ہے؟ سچا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں بعض الانسانی حجر بالامکان العامی، بعض انسان کیا ہے؟ پتھر ہے، بعض انسانوں کا حجر ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے، بعض انسانوں کا بالامکان ممکن، بعض انسانوں کا حجر ہونا ممکن ہے، بعض انسانوں کا پتھر ہونا ممکن ہے۔ کیا بعض انسانوں کا پتھر ہونا ممکن ہے؟ نہیں۔ تو دیکھو پہلا کیا ہے؟ سچا، دوسرا جھوٹا، تو ان کے درمیان کیا پایا جا رہا ہے؟ تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلا سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، پہلا سالبہ ہے تو دوسرا کیا ہے؟ موجبہ ہے، پہلا کلیہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ جزیہ ہے، ایک ضروریہ مطلقہ ہے تو ایک ممکنہ عامہ ہے۔ اس وجہ سے ان کے درمیان کیا پایا گیا؟ اختلاف اور تناقض پایا گیا۔ اس طرح مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بعض الانسان لیس بحجر بضرورتی، بعض انسان پتھر نہیں ہے یقینی طور پر، میں بات کی بات کر رہا ہوں، بات ہے یا نہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ بعض انسان پتھر نہیں ہے، بعض انسان لیس بحجر بضرورتی، بعض انسان پتھر نہیں ہے یقینی طور پر، نہیں ہے، یہ کیا سچا ہے؟ بعض انسانوں کی بات کروں، مطلب زید، عمر، بکر، خالد میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں یہ جو بعض انسان ہے نا یہ پتھر نہیں ہے یقینی طور پر، ہے ہی نہیں، پتھر نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ کل انسان حجر بالامکان، ہر انسان کا پتھر ہونا ممکن ہے۔ کیا پتھر ہونا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ تو دیکھو ایک سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، تو اس وجہ سے ان کے درمیان تناقض پایا گیا، اختلاف پایا گیا۔ کیوں پایا گیا؟ کیونکہ ایک سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، ایک سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہے، ایک جزیہ ہے تو دوسرا کلیہ ہے، ایک ضروریہ مطلقہ ہے، دوسرا ممکنہ عامہ ہے۔ تو ان مثالوں کے اندر تناقض کیوں پایا گیا؟ کیونکہ ایک سچا ہے، دوسرا کیا ہے؟ جھوٹا ہے، ایک سالبہ ہے تو دوسرا کیا ہے؟ موجبہ ہے، ایک کلیہ ہے تو دوسرا کیا ہے؟ جزیہ ہے۔ اس طرح ایک ضروریہ مطلقہ ہے تو ممکنہ عامہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ ممکنہ عامہ ہے۔ جب بھی آپ ضروریہ مطلقہ کی نقیض لاؤ گے، ممکنہ عامہ نقیض لاؤ گے، صرف آپ نے کیا چینج کرنا ہے؟ موضوع محمول وہی رکھنا ہے، کل اور بعد کو چینج کرنا ہے اور جہت کو چینج کرنا ہے۔ جیسے ہی جہت چینج ہوگی، جہت میں اختلاف آئے گا تو تناقض کیا ہو جائے گا؟ خود بخود ہی کیا ہو جائے گا؟ پایا جائے گا، خود کیا ہو جائے گا؟ پایا جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھو کل انسان حیوان بھی ضرورت تھی، یہ ضروریہ مطلقہ تھا، اب اس کی ہم نے نقیض بنانی ہے، تو ضروریہ مطلقہ کی نقیض کیا آئے گی؟ ممکنہ عامہ آئے گی۔ یہ کتاب کے اندر کیا کریں گے؟ بتائیں گے۔ تو ضروریہ مطلقہ کی نقیض آئی ممکنہ عامہ، اب اس کی نقیض بنانی ہے ہم نے ممکنہ عامہ۔ یہ ضروریہ مطلقہ کیا ہے؟ کل انسان حیوان بھی ضرورت انسان، تو موضوع محمول وہی رہے گا، صرف کیا ہوگا؟ کل بات چینج ہوگا اور سچا اور جھوٹا چینج ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تناقض کے درمیان پائے جانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک قضیہ سچا ہونا چاہیے، ایک جھوٹا ہونا چاہیے، ایک موجبہ ہونا چاہیے، ایک سالبہ ہونا چاہیے، ایک کلیہ ہونا چاہیے، ایک جزیہ ہونا چاہیے، جزیہ نہیں۔ تو یہاں پر دیکھو یہ کل انسان حیوان بھی ضرورت ہے، تو یہ کیا ہے؟ کلیہ، کل کا ذکر ہے تو یہ کیا ہے؟ کلیہ ہے، تو ہم اس کو جزیہ بنا دیں۔ یہاں پر کل انسان ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ بعض الانسانی۔ اب یہاں پر دیکھو موجبہ ہے، کل انسان حیوان بضرورت، ہر انسان حیوان ہے بضرورت، تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ وہاں پر ہم نے اس کو سالبہ کر دینا ہے، بعض الانسانی لیس بحیوان۔ اب یہاں پر بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ ضرورت مطلقہ کی جہت ہے، تو یہاں پر ممکنہ عامہ کی جہت کیا آئے گی؟ بالامکان عام آئے گی۔ تو یہ ہم نے چینج کی، تو دو قضیوں کے درمیان اختلاف پایا گیا، تناقض پایا گیا۔ تو ممکنہ ضروریہ مطلقہ کی جو نقیض آئے گی وہ کیا آئے گی؟ ممکنہ عامہ آئے گی۔ اب یاد رکھو جو دائمہ مطلقہ ہے اس کی نقیض آئے گی مطلقہ عامہ۔ اب دائمہ مطلقہ سب سے پہلے بتاؤ کہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا محمول کی موضوع کے لیے نفی کے بدوام ہونے کا حکم لگایا جائے، ہمیشہ ہونے کا حکم لگایا جائے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کل فلک متحرک بدوامی، ہر آسمان ہمیشہ حرکت میں ہے، ہر آسمان
کل فلک متحرکن، ہر آسمان حرکت میں ہے، بدوام ہمیشہ، ہر آسمان ہمیشہ حرکت میں ہے۔ تو یہاں پر دیکھو محمول کا موضوع کی ثبوت بدوام ہونے کا حکم لگائے گا، بدوام ہونے کا حکم لگائے سے دائمہ مطلقہ کہا جائے گا۔ اب اس کو دائمہ مطلقہ کہا جائے گا۔ اب اس دائمہ مطلقہ کی ہم نے نکیز لانی ہے، تو نکیز کیسے لائیں گے؟ تو اس کی نکیز کیا آئے گی؟ مطلقہ عامہ۔ اور مطلقہ عامہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا نفی کے پائے جانے کے لیے 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ ذکر ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مطلقہ عامہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا مطلقہ عامہ جس کے اندر کیا بالفعل ذکر ہوتا ہے، بالفعل۔ اب دائمہ مطلقہ کی نکیز ہم نے لانی ہے، کس طرح لائیں گے؟ موضوع محمول وہی رکھیں گے، موضوع محمول وہی رکھیں گے، صرف ہم نے کل اور جز کو چینج کرنا ہے، کل اور جز کو چینج کرنا ہے، اور سچا جھوٹا ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہاں پر دائمہ مطلقہ کیا ہے؟ کلو فلک متحرک بالدوام، ہر آسمان کیا ہے؟ متحرک ہے ہمیشہ۔ اب کلو فلک متحرک، یہاں پر کل ذکر ہے تو وہاں پر ہم نے بات کر دینا ہے، یہاں پر موجبہ ہے کلیہ ہے تو وہاں پر جزیہ کر دینا ہے، تو کل کو بعد میں چینج کریں گے، کیا ہو جائے گا؟ بعد الفلک ہی۔ اب یہاں پر موجبہ ہے کلو فلک متحرک بالدوام، ہر آسمان ہمیشہ حرکت میں ہے، تو یہ موجبہ ہے، ہم نے اس کو سالبہ کرنا ہے۔ بعد الفلک لیس بمتحرکن، اب یہاں پر بالدوام ذکر ہے، دائمہ مطلقہ کی جہت ہے، تو اس جہت کو کیا کرنا ہے؟ اختلاف کرنا ہے، تو یہاں پر مطلقہ عامہ کی جہت ہوتی ہے وہ بالفعل ہوتی ہے، تو یہاں پر ہم نے بالفعل لے آنی ہے۔ بعد الفلک لیس بمتحرک بالفعل۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر تناقض پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا۔ میں نے کہا کہ ہر آسمان ہمیشہ حرکت میں ہے، ہر آسمان ہمیشہ حرکت میں ہے، پھر میں کہتا ہوں بعد الفلک لیس بمتحرک بالفعل، بعد آسمان متحرک نہیں ہے 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر، بعد آسمان متحرک نہیں ہے 3 زمانوں میں، کیا 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ بعد آسمان، جتنے بھی 3 زمان ماضی کے اندر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آسمان کیا ہوئے رک گئے ہوں، یہ قدیم فلسفہ کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسمان کیا حرکت میں ہے، تو انہی کی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو کیا 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر آسمان کیا رکا ہے؟ نہیں رکا، تو یہاں پر دیکھو یہ کیا ہو گیا؟ جھوٹا ہو گیا، پہلا سچا ہے دوسرا جھوٹا ہو گیا۔ تو اب یہاں پر تناقض کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلا سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے، ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہے، ایک کلیہ ہے دوسرا جزیہ ہے، ایک دائمہ مطلقہ ہے تو مطلقہ عامہ ہے، اور ان کی جہت میں ہم نے کیا کر دی؟ چینج کر دی، جہت بھی کیا ہے؟ چینج ہے، اس وجہ سے ان کے درمیان کیا پایا جا رہا ہے؟ تناقض پایا جا رہا ہے۔ تو ضروریہ مطلقہ کی نکیز کیا آئی تھی؟ ممکنہ عامہ آئی تھی، اور دائمہ مطلقہ کی نکیز کیا آئی؟ مطلقہ عامہ آئی گی۔ اب تیسرا موجات بسیطہ ہے، تیسرا موجہ ہے ہمارے پاس مشروطہ عامہ۔ یاد رکھیے مشروطہ عامہ کی نکیز آئے گی حینیہ ممکنہ۔ حینیہ ممکنہ یہ ان موجات بسیطہ جو 9 ہم نے پڑھے تھے ان کے اندر ذکر نہیں تھی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے مشروطہ عامہ کی نکیز آئے گی حینیہ ممکنہ۔ تو مشروطہ عامہ کسے کہا جاتا ہے؟ مشروطہ عامہ اسے کہا جاتا ہے جس میں محمول کا موضوع کی ثبوت، محمول کے موضوع کے لیے نفی کے ضروری ہونے کا حکم لگایا جائے، کب؟ جب تک ذات موضوع موصوف ہو وصف عنوانی کے ساتھ، ذات موضوع موصوف ہو وصف عنوانی کے ساتھ۔ میں نے کہا کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بالضرورت، ما دام کاتب بالضرورت، ہر کاتب متحرک الاصابع، ہر کاتب کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے جب تک وہ کیا ہے؟ کاتب ہے، جب تک وہ کاتب ہے۔ تو یہاں پر دیکھو کاتب کے لیے متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے، کب؟ جب تک ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، جب تک وہ کاتب ہے تب تک اس کی کیا ہے؟ انگلیاں ہل رہی ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مشروطہ عامہ۔ اب اس کی نکیز آئے گی حینیہ ممکنہ۔ اب حینیہ ممکنہ کسے کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیے حینیہ ممکنہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں بحسب الوصف جانب مخالف کی ضرورت کی نفی ہو، جانب مخالف کی ضرورت کی نفی ہو، یا آسان لفظوں میں کہیں کہ حینیہ ممکنہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا محمول کے موضوع کے لیے نفی کے ممکن ہونے کا حکم لگایا جائے، کہ ممکن ہونے کا حکم لگایا جائے، اسے حینیہ ممکنہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کل کاتب ضاحک بالامکان العام حین ہوا کاتب، ہر کاتب کا ضاحک ہونا ممکن ہے جس وقت وہ کاتب ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر ممکن ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، ممکن ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے کب؟ حین ہوا کاتب، جب تک ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی تک، جب تک وہ کیا ہے؟ کاتب ہیں، تب تک وہ کیا ہے؟ ہنسنے والا بھی کیا ہیں؟ ہنسنے والا بھی ہیں۔ تو یہاں پر محمول کا موضوع کے لیے ثبوت کس پر؟ ممکن ہونے کا ممکن کے طریقے پر حکم لگایا گیا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ حینیہ ممکنہ کہا جائے گا، حینیہ ممکنہ کہا جائے گا۔ بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب حین ہوا کاتب ان کی جہت ذکر کی جائے گی تو اسے کیا کہا جائے گا؟
حینیہ ممکنہ کی جہت کیا ہے؟ حین و کاتبن، حینیہ ممکنہ کی جہت کیا ہے؟ حین و کاتبن، بالامکان الام حین و کاتبن، یہ کس کی جہت ہے؟ حینیہ ممکنہ کی جہت ہے، حینیہ ممکنہ کی جہت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مشروطہ عامہ ہے اس کی نقیض ہم نے حینیہ ممکنہ کیوں لائی؟ حینیہ ممکنہ کیوں نہیں اور کیوں نہیں لائی؟ تو یاد رکھیے مشروطہ عامہ کی حینیہ ممکنہ یہ نقیض اس وجہ سے لائی کیونکہ جو مشروطہ عامہ ہوتا ہے اس میں بحسب الوصف ضرورت کا ثبوت ہوتا ہے، بحسب الوصف ضرورت کا ثبوت ہوتا ہے، لیکن یہ حینیہ ممکنہ جو ہے اس کے اندر بحسب الوصف ضرورت کی نفی ہوتی ہے۔ ضرورت کی کیا ہوتی ہے؟ نفی ہوتی ہے، ضرورت کی نفی ہوتی ہے، یعنی یقینی طور پر ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ یہاں پر بحسب الوصف مشروطہ بحسب الوصف ضرورت کا کیا ہوتا ہے؟ ثبوت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تناقض پایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے مشروطہ عامہ کی جو نقیض لائی وہ حینیہ ممکنہ لائی، حینیہ ممکنہ لائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ لائی جائے تو تب تناقض پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا؟ تو یہ کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتب بضرورتی، ہر کاتب کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے جب تک وہ کاتب ہے۔ ہر کاتب کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے جب تک وہ لکھ رہا ہے، اس تک اس کے لیے کیا ہے؟ انگلیوں کا ہلنا اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، یقینی ہے۔ تو یہ کیا سچا ہے؟ یہ قضیہ کیا سچا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ بعد انسان، اب یہاں پر بھی دیکھیں، یہاں پر کل ذکر تھا تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا؟ بات کر دیا۔ یہاں تک ایجاب تھا، موجبہ تھا، تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا؟ بعد الکاتبی لیس بمتحرک الاصابع، یہاں پر کیا کر دیا؟ سالبہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ سالبہ کر دیا۔ اب دیکھو یہاں پر تناقض پایا جا رہا ہے نہیں پایا جا رہا؟ میں نے کہا ہر کاتب کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع حین کاتب حین و کاتب بالامکان العامی، بعض کاتبوں کا متحرک الاصابع نہ ہونا ممکن ہے جس وقت وہ کیا ہے؟ کاتب ہے۔ جس وقت وہ کیا ہے؟ کاتب ہے۔ کیا جس وقت وہ کاتب ہے؟ بعض افراد ایسے ہیں جو لکھتے بھی ہیں ان کا ہاتھ حرکت نہیں کرتا، نہیں، ایسے تو کوئی نہیں ہے، جب لکھیں گے وہ کب کیا ہوگا؟ ان کا ہاتھ کیا ہوگا؟ ہلے گا، تو یہ کیا جھوٹا ہے۔ تو یہاں پر تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلا سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے، پہلا کیا ہے؟ موجبہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ کلیہ ہے، سالبہ ہے، پہلا کلیہ ہے دوسرا جزیہ ہے، ایک مشروطہ عامہ ہے دوسرا حینیہ ممکنہ ہے، اور مشروطہ عامہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ حینیہ ممکنہ آتی ہیں، حینیہ ممکنہ آتی ہیں۔ موضوع اور محمول ہم نے وہی رکھا، صرف ہم نے کل چینج کیا، کل اور بعد چینج کیا، اور کیا کیا؟ سچا اور جھوٹا ہونا چینج کیا، اور اس کے اندر ہم نے جہت کو چینج کر دیا۔ یہاں پر مشروطہ عامہ جہتی بضرورت، یہاں پر حینیہ ممکنہ میں ہم نے حین و کاتبن اور بالامکان کی کیا کر دی؟ ہم نے جہت چینج کر دی۔ جب جہت چینج کر دی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ دو موجہ بسیطہ کے درمیان تناقض کیا ہو جائے گا؟ پایا جائے گا۔ تناقض کیا ہو جائے گا؟ پایا جائے گا۔ اب اگلا قضیہ ہے، اگلا موجہ ہے وہ ہے عرفیہ عامہ۔ عرفیہ عامہ کی نقیض آتی ہے وہ حینیہ مطلقہ آتی ہے، حینیہ مطلقہ آتی ہیں۔ اب عرفیہ عامہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر محمول کا موضوع کے لیے محمول کی موضوع کے لیے نفی کے بالدوام ہونے کا حکم لگایا جائے جب تک ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا بالدوامی، ہر کاتب کا متحرک الاصابع ہونا کیا ہے؟ متحرک الاصابع، کاتب متحرک الاصابع بالدوام، جب وہ کیا کرے گا؟ لکھے گا، وہ کاتب ہوگا، ہمیشہ اس کے ہاتھ کیا ہلیں گے، تو اسے کہا جاتا ہے عرفیہ عامہ کہا جاتا ہے، جس میں محمول کا موضوع کی ثبوت یا محمول کی موضوع کے لیے نفی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بالدوام ہوتی ہے جب تک ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوان کے ساتھ، جب تک وہ کاتب ہیں تب تک اس کی کیا ہے؟ اس کی انگلیاں کیا ہے؟ ہل رہی ہیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عرفیہ عامہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی نقیض آتی ہے حینیہ مطلقہ۔ حینیہ مطلقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ یاد رکھیے حینیہ مطلقہ اسے کہتے ہیں جس میں بحسب الوصف محمول کا موضوع کے لیے ثبوت یا محمول کے موضوع کے لیے نفی جو ہے وہ کیا ہو؟ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر ہونے کا حکم لگایا جائے، اسے حینیہ مطلقہ کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ حینیہ مطلقہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں کہوں کل کاتب ضاحک بالفعل حین و کاتب، ہر کاتب وہ ضاحک ہے تین زمانے کے اندر جس وقت وہ کیا لکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کس کا؟ ضاحک، ہنسنے کا حکم لگایا گیا تین زمانوں سے زمانے کے اندر، اور حین و کاتبن جب تک اس کی ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، جب تک ذات موضوع ہے وصف عنوانی تک، جب تک وہ لکھ رہا ہے تب تک وہ کیا ہے؟ ضاحک بھی، کاتب بھی، اور کیا ہے؟ ہنسنے والا بھی، ہنسنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہے، اور بالفعل بھی کیا کر سکتا ہے؟ ہنس سکتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو یہ کیا ہے؟
حینیہ مطلقہ ہے، اس کے اندر محمول کا موضوع ثبوت، محمول کا موضوع کی نفی بالفعل، یعنی 3 زمانوں میں سے زمانے کے اندر کی گئی، اور اس کے اندر ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ بھی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ حینیہ مطلقہ کہا جائے گا، حینیہ مطلقہ کہا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے عرفیہ عامہ کی نکیز لائی حینیہ مطلقہ، تو حینیہ مطلقہ اس کی نکیز کیوں لائی؟ کیونکہ یاد رکھیے یہ جو عرفیہ عامہ ہوتا ہے اس میں دوام وصفی کا ثبوت ہوتا ہے، دوام وصفی کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ جب تک ذات موضوع موصوف ہے ہمیشہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ حکم لگایا جاتا ہے صفت کا، ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ، جب تک کیا ہے؟ ذات موضوع موصوف ہے وصف عنوانی کے ساتھ ہمیشہ دوام وصفی کا حکم، دوام وصفی کا ثبوت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو حینیہ ممکنہ حینیہ مطلقہ ہے اس میں دوام وصفی کی نفی ہوتی ہے، دوام وصفی کی نفی ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ کام نہیں ہوتا بلکہ بالفعل 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہوتا ہے، 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو عرفیہ عامہ ہے اس کی نکیز لائے گی حینیہ مطلقہ لائے گی۔ اب حینیہ جب لائی جائے عرفیہ عامہ کی نکیز حینیہ مطلقہ، اس وقت تناقض پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا، تو یہ مثالوں سے سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے تو میں نے کہا کل کاتب متحرک الاصحاب ما دام کاتبا بدوام، ہر کاتب متحرک الاصحاب بدوام، ہمیشہ جب تک وہ کاتب ہے تب تک کیا اس کی انگلیاں ہل رہی ہیں، تب تک اس کی انگلیاں ہل رہی ہیں۔ اب اس کی نکیز لانی ہے حینیہ مطلقہ، ہم نے نکیز لانی ہے کل اور جز ہم نے چینج کرنا ہے، موجبہ اور سالبہ ہم نے چینج کرنا ہے، تو کیا ہو جائے گی؟ اس کے اندر تناقض ہو جائے گا، اور کیا کرنی ہے؟ جہت چینج کرنی ہے۔ عرفیہ عامہ کی جہت ذکر ہوگی تو ہم وہاں پر حینیہ مطلقہ کی جہت لے آئیں گے۔ تو یہاں پر دیکھو کل کاتب متحرک الاصحاب ما دام کاتبا بدوام، یہاں پر کل ذکر ہے تو یہاں پر بعد ذکر کریں گے، کل کاتب، یہاں پر ہم لکھیں گے بعد الکاتبی، بعد کاتب۔ اب یہاں پر موجبہ ہے کل کاتب متحرک الاصحاب ما دام کاتبا، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ سالبہ لے آئیں گے، کل بعد الکاتبی لیس بمتحرک الاصحاب بین حین ہوا کاتب۔ اب یہاں پر بدوام ذکر ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ حین ہوا کاتب بالفعل ذکر کریں گے، اس کی کیا کریں گے؟ جہت کس کی؟ حینیہ مطلقہ کی جہت حین و کاتب بالفعل لکھیں گے، یہاں پر وہ کیا کریں؟ جہت کیا کریں گے؟ چینج کر دیں گے۔ تو ہم نے جہت چینج کر دی، کل اور جز بھی چینج کر دیا، سب کچھ چینج کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر تناقض پایا جا رہا ہے یا تناقض نہیں پایا جا رہا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ہر کاتب متحرک الاصحاب ہے بالدوام، ہر کاتب متحرک الاصحاب ہے بالدوام۔ پھر میں کہتا ہوں ہر کاتب متحرک الاصحاب بالدوام، یہ کیا سچا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں بعد کاتب متحرک الاصحاب نہیں ہے، 3 زمان جس وقت وہ لکھ رہے ہیں، کیا بعد کاتب 3 زمان کسی زمانے کے اندر جب وہ لکھیں گے وہ متحرک الاصحاب نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ تو یہ کیا؟ جھوٹا ہے، تو ایک سچا ایک جھوٹا ہے۔ تو اب تناقض کیوں پایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے، ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہے، ایک کلیہ دوسرا جزیہ ہے، اس وجہ سے ان کے درمیان کیا پایا جا رہا ہے؟ تناقض پایا جا رہا ہے۔ کیا پایا جا رہا ہے؟ تناقض پایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم نے موجات بسیطہ کے درمیان کیا پڑھا؟ تناقض کے بارے میں پڑھا، ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ، مشروطہ عامہ، عرفیہ عامہ کے بعد تناقض کے بارے میں پڑھ لیا، اور ان کی نکیزیں جو آئیں گی وہ کیا آئیں گی؟ کبھی تو ممکنہ عامہ آئے گی، کبھی مطلقہ عامہ آئے گی، اور حینیہ ممکنہ آئے گی، اور کیا آئے گی؟ حینیہ ممکنہ، اور اس کے بعد آخری حینیہ مطلقہ۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے 6 کی نکیزیں لے آئے، باقی لے آئے، باقی جو نکیزیں رہتی ہیں منتشرہ مطلقہ رہ گی اور وقتیہ مطلقہ رہ گی، یہ نکیزیں کیوں نہیں لائیں، یا ان کی نکیزیں کیوں نہیں آئیں گی؟ یاد رکھیے اس وجہ سے نہیں آئیں گی کیونکہ آگے جو عکسوں کی بحث آ رہی ہے نا، ان کا ان عکسوں سے کوئی تعلق، ان کا ان نکیزوں وقتیہ مطلقہ اور وقتیہ میں کوئی تعلق نہیں، اس وجہ ضرورت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر ان کی نکیزیں نہیں لا رہے ہیں۔ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ، ان کی نکیزیں کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ آگے جو عکسوں کی بحث آئے گی اس کے اندر ان کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر ان کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی نکیزیں نہیں لائے۔ آگے انشاءاللہ تعالی ہم عکس مصطفی اور عکس نکیز کی بحث بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے موجات بسیطہ کے درمیان بھی تناقض کے بارے میں پڑھ لیا۔ گزشتہ پوستہ کے اندر ہم نے قضیہ مخصوصہ کے درمیان تناقض کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر قضیہ مخصورہ کے درمیان، مخصورات اربع کے درمیان تناقض کے بارے میں، اور آج ہم نے موجات بسیطہ کے بارے میں تناقض پڑھ لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم مرکبات کے درمیان تناقض کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔